اس صحت کے حوالے سے کوئی ایک اور اہم کہ عہد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کی شفا یابی کے حوالے سے کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جاتا تھا؟ دیکھیں، صحت کے لیے کچھ کلیے ہیں جی جن کو اپنانا، صحت پانا، اس کو محفوظ رکھنا از بس ضروری ہے۔ جی سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کرنے لگا تھا کہ آپ کے زمانے میں شام سے ایک یہودی طبیب نے آ کے دکان کھولی مدینہ منورہ میں، جی مہینہ بھر یا اس سے کچھ زیادہ اسے گزر گیا، کوئی گاہک اس کے پاس نہیں گیا۔ جی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ نے کیوں اپنے لوگوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا؟ جی آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا جی کہ کوئی بندہ آپ کا آتا نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی بندہ مدینے کا نہیں آئے گا۔ اے اللہ کے نبی، کیا مسئلہ؟ فرمایا یہاں کوئی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا۔ اب پہلا اصول صحت کا، بھوک چھوڑ کے کھانا، کم کھانا۔ دوسرا اصول وقت پر کھانا، صبح شام کھانا، دوپہر کا کوئی کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایڈوائز نہیں ہے۔ قرآن میں بھی 3 جگہ ذکر ہے کہ صبح شام کا کھانا۔ ہم لوگوں نے جب سے دوپہر کا بھی کھانا شروع کیا ہے، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، صبح کو ہوتا تھا، پھر ڈیگری ویلے ہوتا تھا، 2 ٹائم ہوتے تھے کھانے کے، دن میں کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ جنہوں نے آج بھی دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا ہے وہ اللہ کے فضل سے صحت میں دوسروں سے بہت بہتر اور آگے ہیں۔ تیسرا، چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا۔ چوتھا، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ ثابت کر دیں کہ میرے آقا نے کبھی کوئی تلی ہوئی چیز کھائی ہوگی، میں ساری عمر آپ کو نہیں روکوں گا تلی ہوئی چیز کھانے سے۔ ریکارڈ پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ تلی ہوئی چیز آپ نے زیادہ کھائی ہے۔ مرغن کھانے اس سے منع فرمایا، چکنائی سے منع فرمایا، آپ نے چکنائی زندگی میں استعمال نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ بکری یا اونٹ کا دودھ جب پیش کیا جاتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اس میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے، اس میں بھی آپ پانی ملوا دیتے تاکہ زیادہ لوگوں میں جو بھی چکنائی ہے وہ بکھر جائے، پھیل جائے۔ چکنائی سے اجتناب۔ ہمارے ہاں اب زیادہ بیماریاں جو ہیں زیادہ کھانے اور چکنا کھانے سے، گوشت کا استعمال بڑھ گیا، آئل کا استعمال بڑھ گیا، کوئی بوائل چیزیں ہم لوگ نہیں کھاتے۔ ایک اور بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو۔ باریک کھانے اور باریک پہننے سے منع فرمایا۔ باریک کھانے میں سفید آٹا اور ہر چیز جو میدے سے تیار ہوتی ہے وہ شامل ہے۔ اس میں نان ہو، کلچا ہو، ڈب روٹی ہو، رس ہو، بسکٹ ہو، کیک ہو، پیسٹری ہو، برگر ہو، پیزا ہو، سب شامل ہے۔ نہ باریک کھاؤ اور نہ باریک پہنو۔ اور یہ بھی فرمایا ایک دن میں 2 طرح کی چیزیں نہ کھاؤ۔ سائنس کو اب آگے پتہ لگا ہے کہ ہر چیز کے ہضم ہونے کی ٹائمنگ جسم میں الگ ہے۔ اگر آپ مختلف چیزیں کھائیں گے تو 24 گھنٹے آپ کا معدہ جو ہے وہ مصروف رہے گا، اس کو ریسٹ نہیں ملے گا۔ ورنہ اگر ایک چیز کھائیں گے اس کی 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ٹائمنگ ہے ہضم ہونے کی، 4 گھنٹے کے بعد آپ کا معدہ خالی ہو جائے گا۔ پھر ایک جملہ اور فرمایا کہ اگر زیادہ نہیں تو چہل قدمی کرو۔ یہ چہل کا لفظ میرے آقا کی زبان مبارک سے ادا ہو، یعنی کہ 40 قدم کم از کم روز کے چلو، یہ منیمم تعداد بتائی گئی ہے۔ گھوڑ سواری کو، دوڑ کو، کشتی رانی کو، تیراکی کو رواج دیا آپ نے، کوشش کی کہ لوگ اس پہ کام کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ غار حرا میں میرے آقا تشریف لے جاتے تھے، کیوں؟ آپ نے سمجھا اس کو کبھی؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا فزیکلی فٹ ہوں کہ غار حرا میں چڑھ جاتا ہوں آرام سے، اتنا وزن نہیں بڑھنے دیا، پیٹ باہر نہیں نکلنے دیا۔ یہ چیزیں سب صحت سے متعلق ہیں۔ بے وقتہ مت کھائیں، تیز تیز مت کھائیں، زیادہ مت کھائیں، مرغن مت کھائیں، مسالے دار مت کھائیں، سادہ خوراک کھائیں۔ جس نے میانہ روی پہ زندگی گزاری وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، اور جس نے اعتدال کے مطابق کھایا پیا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ ان اصولوں کو پکڑ لیں، جو سنہری اصول ہمیں مخبر صادق نے عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بطور انعامات اور گفٹ ہمیں عطا فرمائے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے۔ اور یہ بڑی خوشی ہوئی یہ باتیں آپ کی سن کر کے کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں اب فاسٹنگ کو وہ ایک وے آف ٹریٹمنٹ کے طور پر جی ہے نا، ہے۔ اور کتابیں چھپی ہیں، میں نے خود ایک کتاب منگوائی بھی ہے۔ جیسے آپ کی روح کا تزکیہ ہوتا ہے نا، توبہ، روزہ، ذکر، صدقہ، خیرات، معافی مانگنا، یہ سب روح کی تزکیے کے لیے ہیں۔ جسم کے تزکیے کے لیے روزہ ہے، مگر وہ روزہ نہیں جو ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے کہ 600 پکوڑے پڑے ہوتے ہیں میز پہ، 7 اپ پڑی ہوتی ہے، دودھ سوڈا پڑا ہوتا ہے، لسی پڑی ہوتی ہے، پراٹھا پڑا ہوتا ہے۔ یہ روزے کا مذاق ہے، روزہ نہیں ہے۔ میں آدھا کپ چائے پہ روزہ رکھتا ہوں ایک رس کے ساتھ، اور ایک چھوٹی سی گوگی سے شام کو روزہ کھولتا ہوں، 2 کھجوریں، تھوڑا سا زمزم اور تھوڑی سی وہ روٹی چھوٹی سی، بس۔ روزے میں جب تک کہ آپ کی آنتیں چوں چوں نہ کریں روزہ کو نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی فٹنس ہوتی ہے۔ وزن جس کا نہیں کم ہو رہا روزے میں، وہ دھوکے میں نہ رہے کہ میں نے روزے رکھے ہیں۔ وزن بڑھنا نہیں چاہیے، کم سے کم 5 کلو وزن ایک بندے کا کم ہونا چاہیے۔ روزے کا وہ بات ہے، کیونکہ سب سے جو عظیم عبادت ہے جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے وہ روزہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کھاتا نہیں، ہم کم کھا کے اس کے قریب ہو جائیں، اللہ کی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ روزہ تو بہت بڑا علاج ہے، اس سے معدے کی اور جگر کی ساری بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، دل کی بیماریوں کا بھی علاج روزے سے کیا جا سکتا ہے۔ مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر جاتے نہیں ہیں۔ جو چیزیں جیسے قرآن حکیم میں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے شہد کو انسانوں کے لیے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا، ساری بیماریوں کا نہیں کہا، بہت سی بیماریوں کے لیے۔ اگر ہم لوگ شہد کے عادی ہو جائیں، چینی کی بجائے چائے میں، دودھ میں شہد ڈالنا شروع کر دیں، تو ہماری تقریباً 60% بیماری ختم ہو جائیں۔ کیونکہ جس کو اللہ شہد کو شفا قرار دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں شفا نہ ہو؟ اللہ تو سچا ہے، سب سے بڑا سچا ہے، تو اس کی بات تو سچ ہی سچ ہے، اور اسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔